کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھرانوں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران، والدہ یعقوب اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصہ تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤں، اس پر لال روغن کی پالش کروں اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریا کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ فقط و محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کو نام موسیٰ کے معنی ہے کہ وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو رکھا۔ آیا کا انتظام۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی آیا کا انتظام کر سکتی ہوں۔ نہایت صحت مند اور خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اس حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئی اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دایا مقرر کر دیا گیا۔ ترجمہ: اور تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اس کنارے پر دھکیل دے گا، پھر اسے اٹھا لے گا۔ جو میرا دشمن ہے نیز اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور ہم نے اپنے فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری تو اس نے کہا، میں تمہیں ایسی عورت بتلا دوں جو اسے پالے پوسے، اور اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی گود میں لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غمگین نہ ہوں۔ سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت قویٰ البحثیہ اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی کے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے اعمال ان پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہو گئیں۔ بیگار حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیگار کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تمانچہ رسید کر دیا۔ مصری اس چوٹ کو برداشت نہ کر سکا، مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہو نادانستگی میں ہو، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ دن دہاڑے مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی کو ایک مصری کو دستوں گریباں دیکھا۔ اسرائیلی نے آپ کو دیکھ کر پھر مدد کے لیے فریاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصری کو باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ناگواری سے اسرائیلی سے کہا، تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے، خواہ مخواہ جھگڑا مول لے کر داؤ فریاد کرتا رہتا ہے۔ اسرائیلی ڈر گیا اور سمجھا موسیٰ مجھے مار دیں گے۔ وہ بولا، جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت ابراہیم کے فرزند مدین کے نام پر تھا۔ یہ بیٹا حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی کتورہ سے تھا۔ حضرت شعیب بھی اس قبیلے سے تھے۔ جس خطے زمین پر یہ قبیلہ آباد تھا اس کا نام مدین پڑ گیا۔ روانہ ہو گئے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دو لڑکیاں اپنے جانور لے دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ ان سے لڑ نہیں سکتے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی، بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب نے فرمایا، خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی۔ اب کوئی خوف نہ کرو، یہاں سے میرے پاس رہو۔ بہادری اور شرافت لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان کو مویشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجیے۔ حضرت شعیب نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال اور رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے، لہٰذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کو سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں یا وہاں الاؤ پر کسی رہبر کا پا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ بجھاتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑتے ہی دیکھے کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ، پروردگار جہانوں کا، پس اپنی جوتی اتار، طوا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد تعمیل کی، لاٹھی اسادہ بن کر دوڑنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر اسادے کو پکڑ لیا۔ اسدہ پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ ہاتھ ہے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جا فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرعون سے کہا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ کہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کے کاموں میں شریک نہ ٹھہرا، دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار و محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن آیا تو درباریوں سے کہنے لگا کہ یہ کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے اور ہنسنے لگا، اور اپنے وزیر بامان سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، اور میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہر نشانیاں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو میں بھی دکھاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اسدہ بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ گریباں کے اندر لے گئے، جب نکالا تو وہ ایک روم ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے کہ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ خدا کا عذاب تم کو دنیا سے نصیب و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب ذرا دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ آپ نے دیکھا کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی تو آپ نے فرمایا کہ پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں باندھ اور لاٹیاں زمین پر ڈال دے، جو اسدہ بن کر زمین پر دوڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے۔
مگر اس وقت خدا کا حکم ہوا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہم تم پر غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جس نے تمام جادو کے زور سے بنے ہوئے نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور پکار اٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ خدا کا معجزہ ہے، اور فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے ہیں۔ جادوگروں نے کہا، اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے تو جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہرگز ہم ایک خدا پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ یہ دیکھ کر اسرائیلی نوجوان کی ایک جماعت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ بھی فرعون کے قہر و غضب سے ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر اعلان نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو اور اس کے فرمانبردار بننا چاہتے ہو تو فرعون سے ہرگز نہ ڈرو اور اللہ پر ہی اپنا بھروسہ رکھو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے درباریوں کے منصوبوں کا معلوم ہوا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، موسیٰ ہم تو پہلے ہی مصیبتوں پر پھنسے ہوئے تھے، تیرے آنے سے کچھ امید بنی تھی، مگر تیرے آنے کے بعد تو اور بھی مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تم ضرور کامیاب رہو گے اور تمہارا دشمن ہلاک ہوگا۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اس نے کہا، تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نپٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیلوں کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ، لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئی تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بات اس وقت تھا اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے۔
کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سالوں کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی اور اب مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔